ایک قلم اٹھاتا ہے، لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب لکھتا ہے تو آپ بولیں گے تب میں بتاؤں گا کیا لکھتا ہے۔ میں چلیے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس نے قلم اٹھا کر لکھا تو قلم اس کا بولا، زنجیر بولتی رہی در بولتا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، زندہ باد۔ آواز نہیں آئے آپ کی جانب سے، ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، ہمیں صدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فرقان بریلی شریف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ صدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، اور صدا ان بدعقیدوں سے دور رہنا، صدا ان بدعقیدوں سے دور رہنا، یہ میرے احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ صدا بدعقیدوں سے تم دور رہنا، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، ہمیں نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ ماشاءاللہ۔ سب بولے تو بریلی والا احمد رضا بھی بولا۔ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں؟ جی بے شک، بے شک۔ جی ہاں، وہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت کنز الکرامت، آیت من آیت اللہ، معجزت من معجزت رسول اللہ۔ اچھے رضا، پیارے رضا، ہماری آن، ہماری شان، ہم سنیوں کی پہچان امام احمد رضا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضور کی بارگاہ میں لکھتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، ماشاءاللہ۔ پر تضمین کلام، کلام رضا، جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیے ہیں، جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیے ہیں، شورید پستیوں کو گلشن بنا دیے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیے ہیں، شورید پستیوں کو گلشن بنا دیے ہیں، توحید سے ہمارے دل جگمگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب لے صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، جب لے صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا۔ جی جی جی۔ آج ہر آنکھ روتی ہے، جی۔ کون نہ رویا؟ آدم زمین پہ آئے تو آدم بھی روئے، اللہ ان کے بعد جو بھی آیا وہ رویا، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن کوئی کسی لیے رویا، کوئی کسی وجہ سے رویا، کوئی اس لیے رویا کہ اس کا دل ٹوٹا، اللہ کوئی اس لیے رویا کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی اس لیے روتا ہے اس کے پاس مال کی کمی ہے، کوئی اس لیے رویا کہ وہ سماج میں عزت نہ بنا سکا، کوئی اس لیے رویا کہ وہ شاندار بلڈنگ تیار نہ کر سکا۔ لیکن یاد رکھ پیارے، یہ ہمارا تیرا رونا ہے، ہم اولاد نہ ہونے پہ روتے ہیں، ہم مال نہ ہونے پہ روتے ہیں، کوٹھیاں نہ بنے تب ہم روتے ہیں، یہ آنکھ سے آنسو تب بہتا ہے جب مال کی کمی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھ یہ تیرا میرا رونا ہے۔ لیکن بتا تو صحیح، زہرا کا بابا کیوں رویا ہے؟ حسنین کا نانا کیوں رویا ہے؟ آمنہ کا لال کیوں رویا ہے؟ میرے حضور کے پاس تو کسی شے کی کمی نہ تھی، میرے حضور کو تو میرے رب نے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، پھر میرے حضور کیوں روئے ہیں؟ یاد رکھ جب میرے حضور مکے میں روئے ہیں تو ہم گناہگاروں کو یاد کر کے روئے ہیں، جب مدینے میں روئے ہیں تب بھی ہم گناہگاروں کو یاد کر کے روئے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، جب لے صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، جب لے صلاح
تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا، جب لے صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا، محشر میں ویسا منظر جو دیکھے کہتا ہوگا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، وہبہ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جی بے شک۔ آج میرا موضوع یہی ہے، آج شب بارات بھی ہے، لیکن میں اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا۔ علی جناب عتیق الرحمن صاحب قبلہ بہتر آپ کو بتائیں گے میرے حضور کس طرح معراج پر گئے تھے۔ آج جو میرا موضوع ہے میں اسی موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ جی بے شک۔ کیا ہے جہنم کا ایندھن؟ انسان اور پتھر۔ انسان ہے اور پتھر ہیں۔ اب فیصلہ کیسے کریں؟ خود کو کیسے بچانا ہے؟ اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ حضرات خود کو شریعت سے جوڑیں، شریعت کے قریب لائیں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کریں کہ وہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کی جوانی نبی نبی بولے۔ بچے سوئیں تو پہلے حضور پر درود پڑھ کے، بچے جاگیں تو پہلے مصلی بچھا کر خدا کو سجدہ کریں۔ اس طرح ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ لیکن حال کیا ہوا؟ اسکول پڑھانے کے لیے ہمارے پاس 10 گھنٹے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کوئی مولانا یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو، کوئی مولانا یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجو۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجو اسکول، اسکول بھی پڑھاؤ، ضروری ہے، کیونکہ یہ جو دور ہے اور آنے والا جو زمانہ ہے اس میں لاٹھی اور تلوار نہیں چلنے والی، اس میں قلم کی طاقت چلے گی، اور جس کے پاس قلم کی طاقت ہوگی وہی بندہ کامیاب ہے۔ ورنہ یاد رکھو جس طرح آج دنیا والے تمہیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیست و نابود کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آنے والے زمانے میں تمہارے سامنے تلواریں لٹکی ہوں گی۔ ان تلواروں کا مقابلہ کر تمہارے بچوں کو کرنا پڑے گا، اور اگر تم اپنے بچوں کو ان تلواروں سے بچانا چاہتے ہو، ان فتنوں سے بچانا چاہتے ہو، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم خود بھی آ جاؤ، اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ، تم سب لوگ حضور کے قدموں میں آ جاؤ، اور جب تم حضور کے قدموں میں آ جاؤ گے رب تمہارے قدموں میں رب کائنات دنیا کی عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، جتنے دنیا میں عزتی تاج کہلائے جاتے ہیں، یہ تاج عزت والا ہے، وہ تاج عزت، وہ تاج، یہ سب تمہارے قدموں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ تم خود کو بھی حضور کی چوکھٹ سے جوڑو، اپنے بچوں کو بھی حضور کی چوکھٹ پہ لے کے آؤ۔ پر آج ہمارے اپنے گھروں سے صرف اور صرف گانے کی آواز آتی ہے۔ ہمارے اپنے والد ولی، دادا ولی، پردادا ولی
کتابوں میں آیا میرے غریب نواز کے خاندان کا ہر فرد ولی تھا. جی بے شک حق ہے حق ہے. ہر فرد ولی. اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد بھی میرے غریب نواز نے اپنا جو آباء و اجداد سے سلسلہ پیرا مریدی کا چلا آ رہا تھا اس کا لبادہ یوں ہی نہیں اڑا، وہ سر پہ یوں ہی نہیں رکھ لی دستار، بلکہ میرے غریب نواز پہلے مدرسے میں جا کر کے علم حاصل کیے، اس کے بعد کہیں جا کر کے میرے غریب نواز نے مرشد تلاش کی. ہاں صاحب، لیکن آج چونکہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہماری قوم میں اکثر لوگ پڑھے لکھے نہیں، اور جب علم نہیں ہوتا نا تو جس بھی ننگے کو گھومتا ہوا دیکھا بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا ولی. جی جو جتنا ننگا گھومے گا میری قوم سب سے بڑا ولی اسی کو سمجھ لے. جی 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 کہ تو بھائی اپنا پتہ بھی دیکھے جا، اپنا نمبر بھی دیکھے جا. ہاں، ایسے معلوم نہیں یہ خود فرشتوں کی مار سے نہیں بچ سکتا تو تجھے کیا بچ خاک بچ. جی بے شک حق ہے حق ہے. جدھر قوم دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے اسی طرف یہ بھولا مسلمان بھی دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے سے پیر گنڈے پیر گھوم رہے ہیں. جی 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 ہاں، ایسے سے لٹیرے گھوم رہے ہیں نا. اگر اپنے بچوں کو علم نہیں سکھاؤ گے تو تمہاری نسلیں برباد کر دیں گے. ہاں، اگر چاہتے ہو تم بھی محفوظ رہو، تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہیں، تو ڈھونگی پیروں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے اپنے بچوں کو دین سکھا لو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لو. اور جب آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اور آپ کسی غلط ہاتھ میں ہاتھ دینے لگیں گے تو پیچھے سے بچہ دامن پکڑ کے کھینچ لے گا، ابو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے، اس کا دامن نہیں پکڑنا ہے. اگر واقعی میں آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو شریعت کا پابند ہو، جس کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دیں تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کی چوکھٹ تک پہنچا دے. بے شک حق ہے حق حضور ہے. کی چوکھٹ تک پہنچا دے. لیکن نہیں صاحب، ہم تو ایسے کو پیر بنا رہے ہیں جو ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، ایک حق ہے. ٹائم کی نہیں پڑھتا کم بخت. اور مردود کہتا حرم کے کتے مار کے آ رہا. اے ہے کیا ہمارا بولا مسلمان بھی کہتا ہاں پیر صاحب نے مارا ہوگا، پیر صاحب نے مارا ہوگا. ابھی میں ایک دن اپنی ہی مسجد میں جمعے کے دن یہ رگڑا لگا رہا پیر کا، تو میں پیر کی شان و عظمت بتا رہا تھا اور جو لٹیرے پیر ہیں ان کی حقیقت بتا رہا تھا. جی جب جمعہ پڑھ کے اپنے روم میں جیسے ہی آیا ویسے ایک صاحب آ گئے بلانے، چلو حضرت مہمان آئے ہیں، دن تاریخ رکھنا ہے، آپ چلیں. میں پہنچا جب نا تو ایک بہت پیر مغا بن کے بیٹھے تھے. اللہ جتنے پینٹ شرٹ والے تھے وہ تو میرے پیچھے جمعہ پڑے، اور یہ پیر مغا بڑے اطمینان و سکون سے بیٹھے تھے. اور جب میں پہنچا تو مصافحہ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ پوری تقریر سن چکے تھے. اللہ پوری تقریر سن چکے تھے. انہیں معلوم کہ مولانا کیا کیا بول کے آیا. آخرکار پردہ فاش کر دیا. تو کبھی ایسا پیر نہ بنائیں جس کی ایک وقت کی نماز بجماعت بھی نہ ہوتی ہو. اللہ اکبر. لیکن ہم صاحب ایسے ہی پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں. کبھی ایسے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں، اپنے آپ کو سوالے بچائیں. بڑا پرفتن زمانہ ہے، اور میں تو یہ کہوں گا اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو اپنے امام سے پہلا مشورہ کرو، اپنے امام کی رائے لے لو. لیکن ہم رائے کب لیتے معلوم ہے؟ جب باپ مر جائے گا تب امام کو بلائیں. اللہ اکبر اللہ. باپ مرے گا تو کسے بلائیں گے؟ امام صاحب کو. اماں بیمار ہوگی تب کسے بلائیں گے؟ امام صاحب کو. دعا کرنی ہے تو امام صاحب، جی تیجا پڑھوانا ہے تو امام صاحب. لیکن جب ولیمہ ہو تو امام صاحب کو ہی بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. بھول جاتے ہیں ہم امام صاحب کو، کبھی یاد نہیں کرتے ہم امام. کیوں؟ اوہو، امام صاحب ہی تو ہیں، گھر کی بات ہے، ہو جائے گا، چلو چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں. تو مجھے بتاؤ کبھی اپنے پیر
کہ اگر ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو تو میں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، آپ کیسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور کس شخصیت کو اپنا پیر بنائیں گے؟ سنیں، ایک اللہ والے جن کا نام باہ الدین بخاری، مچل کے بولو سبحان اللہ، کیا نام تھا؟ باہ الدین بخاری۔ آپ ایک جنگل سے گزر کے جا رہے تھے، اور جیسے ہی جنگل سے گزر کے جا رہے تھے تو لوگوں نے دیکھ لیا، دوڑ کر کے حضرت کے پاس آئے، قریب جیسے ہی ہوئے ویسے ہی ہجوم ایک آ گیا لوگوں کی ایک جماعت آپ کے قریب اکٹھی ہو گئی۔ تو وہیں سے ایک بچی گزر کے جا رہی تھی، اس بچی نے پوچھا، لوگوں یہ بھیڑ کیسی ہے؟ تو کسی نے بتایا، بچی یہاں پیر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ کون آئے ہوئے ہیں؟ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ بچی نے کہا، یہ پیر کون ہوتا ہے؟ تو بتانے والوں نے کہا، ہم ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ہمیں اتنی جانکاری نہیں۔ بچی جا تو خود پہنچ جا اور جا کر کے ان سے پوچھ لے پیر کون ہوتا ہے۔ تو یہ بچی لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے جب قریب گئی، قریب جانے کے بعد کہا، اے بزرگ ذرا یہ تو بتاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ تم پیر ہو، پیر کون ہوتا ہے؟ تو حضرت باہ الدین بخاری نے ارشاد فرمائے، بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آیا کرتا ہے۔ پیر کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت میں کام آئے، وہ نہیں جو مصیبت بڑھائے۔ آج کے پیر تو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، وہ ٹیلر کا کام کرتے ہیں بیچارے، تو انہوں نے ایک پیر بنا لیا، جاہل پیر، مطلق جاہل، نرا جاہل۔ تو پیر صاحب سے میرے اپنے مقتدی نے پوچھا، پیر صاحب اگر بندہ ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو پیر صاحب نے کہا، اگر ناپاک ہو جاؤ تو شرمگاہ کو دھو لو، پاک ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے۔ ہاں، جب میری اور میرے مقتدی کی بات ہوئی، میں نے کہا صاحب یہ بتائیں، یہ مسئلہ پیر صاحب کو بتائے ہوئے کتنا دن ہوئے؟ بولے تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے۔ میں نے کہا تب سے؟ بولے تب سے ایسا ہی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تب سے ایسا ہی چل رہا ہے۔ بتائیں، یہ پیر ان مردودوں کے ہاتھ میں نہ ہاتھ دو، ان جہلا اور ان جاہلوں کے چکر میں نہ پڑو۔ اگر تم نے واقعی میں اگر پیر بنانا ہے تو شریعت کا جو پابند ہو اس کو پیر بناؤ، اور سب سے بڑی کرامت تو پیروں کی یہ ہوتی ہے، اگر واقعی میں کوئی پیر ہے تو سب سے پہلی نظر ڈالو کہ شریعت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے۔ تو شریعت کی پابندی میں سب سے پہلا فرض تمہیں نظر آئے گا، جو پیر نماز جماعت سے نہ چھوڑتا ہو اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ جو خدا کا حق ادا کرتا ہوگا وہ تیرا بھی حق ادا کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ ہاں صاحب، کبھی جاہلوں کو پیر نہ بناؤ ورنہ برباد کر دیں گے یہ لوگ، کیونکہ ان کی نظر تمہارے دل پہ نہیں ہوتی، ان کی نظر تمہاری جیب پہ ہوتی ہے۔ ہاں، غریب جب آئے گا پیر کے پاس نا تو پیر صاحب کہیں گے وہ پیڑ کے نیچے بیٹھا ہو، جی وہاں بیٹھا ہو غریب جو آیا ہے۔ اور جب کوئی امیر آ جائے گا تو کم بخت دروازے پہ خود نکل کے استقبال کرنے کے لیے آؤ۔ اللہ، کیوں؟ اب امیر آ گیا تو ان جاہلوں کی نظر پیسے پہ ہوتی ہے، اور جو واقعی میں اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر مال پہ نہیں، ان کی نظر دل پہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، بے شک۔ حضرت باہ الدین بخاری ارشاد فرماتے، پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بچے نے کہا، حضور پھر مصیبت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ جی، ارشاد فرمایا، ہاں بچی مصیبت تو کسی کو آ سکتی ہے۔ بچی کہنے لگی، حضور پھر مجھے آپ اپنا مرید بنا لیں، بے شک، اللہ اللہ، مجھے اپنا مرید کر لیں۔
تو حضرت بہاؤالدین بخاری نے ارشاد فرمایا بیٹی اگر مرید ہونا چاہتی ہے تو پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس بچی نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیں، پھر اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے لے۔ حضرت بہاؤالدین بخاری نے اس بچی کو مرید کیا، مرید کرنے کے بعد وہ بچی جانے لگی، جانے کے بعد اس کی ڈیوٹی ایک بادشاہ کے محل میں لگ گئی۔ لیکن جب سلسلہ چشتیہ کا فیض جاری ہوا نا تو اس بچی کو نوکری کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس بچی کی نوکری، اس بچی کو اس بادشاہ نے اونچی پوسٹ پہ لگا دیا۔ جو ایک زمانے سے عورتیں خدمت کر رہی تھی وہ خادمائیں اپنے ہی عہدے پہ رہیں، لیکن اس بچی کا بہت کم دنوں میں عہدہ بدل گیا تھا، بڑا عہدہ مل گیا۔ جب ان خادماؤں نے دیکھا یہ چند دن سے آئی ہے، اسے بڑی ترقی مل گئی ہے، یہ جمعہ تو جمعہ 8 دن سے آئی ہے، یہ بڑی جلدی ترقی کر گئی ہے۔ حسد کی آگ جب لگتی ہے نا صاحب تو نسلیں برباد کر دیتی ہے، بستی میں لگتی ہے تو بستی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ان خادماؤں میں بھی حسد کی آگ لگی، اور جب حسد کی آگ لگی تھی انہوں نے رانی کا ایک ہار چوری کیا۔ چوری کرنے کے بعد اس کا الزام اسی بچی پر رکھ دیا کہ اس بچی نے چوری کی ہے۔ یہ مقدمہ جب بادشاہ کے سامنے پہنچا تب بادشاہ نے کہا بتاؤ ہار کس نے چوری کیا ہے؟ تو جو پہلے سے خادمائیں تھی انہوں نے کہا تھا یہ بچی جب ہار چورا رہی تھی تو ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بادشاہ نے کہا گواہ پیش کرو۔ ان خادماؤں نے گواہ پیش کیا کہ یہ بھی ہے گواہ ہماری جانب سے، یہ بھی ہماری جانب سے گواہ ہے۔ جب اس نے 4 گواہ پیش کر دیے پھر بادشاہ نے کہا تھا اے بچی تجھ پہ الزام لگایا گیا ہے، تو اپنی صفائی میں گواہ پیش کر۔ تو اس بچی نے کہا تھا بادشاہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا الزام تجھ پہ لگ رہا ہے، چوری تجھ پہ ثابت ہو رہی ہے، حالانکہ تجھے اب سزا دی جائے گی۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا جاؤ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ وقت آیا اس لڑکی کو قید میں ڈال دیا گیا۔ 1-2 دن نہیں بلکہ صاحب 8 دن گزر گئے، اور جب 8 دن گزر گئے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو جس دن سزائے موت دینا تھی اسی دن جب اس بچی کو قید خانے سے نکالا گیا تو خادم اس کو لے کر کے چل رہے تھے۔ ایک پہلکاری پہ قدم رکھتی ہے پلٹ کے واپس دیکھتی ہے، دوسری پہلکاری پہ قدم رکھتی ہے پلٹ کے پھر واپس دیکھتی ہے۔ تب خادموں نے کہا تھا اے بچی بتا تو صحیح جب تو قید خانے میں تھی 8 دن تو قید خانے میں رہی ہے، کوئی تیرا یار و مددگار نہ آیا، کوئی تیرا حال پوچھنے والا نہ آیا، تیرا کوئی رشتہ دار نہ آیا، تیرا کوئی عزیز و اقارب نہ آیا، تیرا کوئی دوست نہ آیا، پھر بتا تو صحیح پلٹ کے کسے دیکھ رہی ہے؟ تب اس بچی نے کہا تھا اے خادموں تمہیں نہیں معلوم ایک ہے جس نے آنے کا وعدہ کر لیا ہے، ایک ہے جس نے آنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آخرکار یہ بچی جب اس دیوار پہ چڑھی جس دیوار سے اسے پھینک کر کے سزائے موت دینا تھی، جب اس دیوار کے قریب پہنچی ہے تب بادشاہ نے کہا تھا اے خادموں ذرا اس بچی سے پوچھو اس کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتائے۔ تب بچی نے کہا تھا ہاں بادشاہ آخری خواہش ہے۔ اس بچی سے پوچھا گیا بتا آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا تھا اے بادشاہ میرے ہاتھ کھول دیے جائیں، یہی میری آخری خواہش ہے۔ تو خادموں نے کہا تھا اے بچی بتا تو صحیح اگر تیرے ہاتھ کھول دیے جائیں گے تو تو کیا کرے گی؟ تو اس بچی نے کہا تھا اے خادموں جب میرے ہاتھ کھول دیے جائیں گے تو کسی کو آخری سلام پیش کرنا ہے، کسی کو الوداع کہنا ہے۔ جب بچی کے ہاتھ کھولے گئے ہیں تو اس بچی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہا تھا اے بخارے والے بابا تو نے تو کہا تھا پیر مصیبت میں کام آتا ہے، دیکھ تو صحیح 8 دن سے مصیبت آ گئی ہے، تو کب آئے گا؟ جو ریت محبت کی ہوا کرتی ہے، جو پیر مرید کا رشتہ ہوا کرتا ہے میں تو نبھا رہی ہوں۔ اے بابا کیا تو بھول گیا ہے؟ دیکھ تو مصیبت آ چکی ہے۔ اے بابا تجھے اپنا وعدہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے تو اپنا وعدہ یاد ہے، میں تجھے یاد کر رہی ہوں۔ محبت کی یہ لڑیاں میں اب ٹوٹنے نہیں دوں گی بلکہ مضبوطی سے تھام کے جا رہی ہوں۔ اے بابا تو نہیں آیا ہے، حسرتیں ابھی باقی ہے۔ اے بابا تو نہیں آیا ہے، میری امید بھی نہیں ٹوٹی ہے۔ اے بابا تو نہیں آیا ہے، تیری راہ آج بھی تک رہی ہو۔ تب اس بچی نے یہ دعائیں کی تھی اے بابا جو پیر مرید کا رشتہ ہوا کرتا ہے میں تو نبھا رہی ہوں، تو کب نبھائے گا؟ دیکھ موت آ گئی ہے، تو کب آئے گا؟ آخرکار جب بچی کو دیوار کے گرانے کی کوشش کی گئی تھی، آنکھوں سے پٹی باندھی گئی، دیوار سے گرایا گیا تھا، تب
बच्ची ने कहा था बुखारे वाले अब तो आजा। तब बच्ची कहती है लोगों जब मैं नीचे गिर रही थी सोच ये रही थी गिरूंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन आंख खोली तो क्या देखती हूँ, किसी ने गोद में उठा रखा है, किसी ने हाथों में संभाल रखा है। तो मैंने आंख खोल के क्या देखी, बुखारे वाला बाबा आ गया है, बुखारा वाला आ गया है। तो बच्ची कहती मैंने कहा था ऐ बाबा तू ये तो बता मैं गिर चुकी थी तू कब आया था। बुखारे वाले ने कहा था बच्ची तू दीवार से चली थी मैं बुखारे से चल दिया। बाबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद।